پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شفقت عباس صاحب، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، اگر آپ دیکھیں تو 27ویں آئینی ترمیم پر شاید ماحول اس کے برعکس اگر آپ کم دیکھ لیں تو تھوڑا مختلف ضرور ہے۔ جو قومی اسمبلی کے اندر حکمران جماعت یا اتحادی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان میں بھی اتفاق تھا، کیونکہ کچھ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ صدر کو استثناء جو ہے وہ شامل نہیں تھا، وہ ترمیم شامل نہیں تھی۔ تو ایوان کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو حکمران جماعت جو اتحاد تھا، ان تمام اراکین کو یہ علم تھا کہ ترامیم کیا ہیں؟ نہیں، علم کسی کو بھی کوئی نہیں تھا ترامیم کیا ہے۔ دیکھیں، یہ چند لوگ ہیں جن کو ترامیم کا علم ہوتا ہے، اور ان کو بھی پتہ نہیں بیچارے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو ڈپٹی وزیر اعظم کہہ رہے تھے کوئی ترمیم نہیں آ رہی، ہم 26ویں ہضم کر لیں، 27ویں تو ابھی دور کی بات ہے۔ اور ٹھیک ایک ہفتے بعد ترمیم آ گئی، انہیں بھی نہیں پتا تھا، شاید وزیر اعظم کو بھی نہ پتا ہو۔ ترمیم کہیں اور سے لائی جاتی ہیں اور ان کو دی جاتی ہیں، چلو جاؤ پاس کرواؤ، اور پاس کروا کے آ جاتے ہیں۔ اور باقی لیکن سر اب کل ہم نے تو ان کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا۔ جی بالکل 99% لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ترامیم ہے ان میں کیا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بالکل۔ اچھا، لیکن کل ہم نے قومی اسمبلی کے اندر دیکھا شفقت عباس صاحب کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے کہ مذاکرات کریں اور وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بار بار پی ٹی آئی کو دعوت دی جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، وہ اتنے مجبور لوگ ہیں کہ سی ایم کے پی نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ مجھے میری لیڈر سے ملاقات کروائی جائے، اینڈ ہی ریپلائیڈ کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو اب وزیر اعظم اتنا بھی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی ایک اس کے لیڈر سے جیل میں ملاقات کروا سکے۔ ہم نے کیا مذاکرات ان سے کرنے ہیں؟ انہوں نے خود کہیں سے پوچھ کے آنا ہے اور انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ جی یہ آگے بات ہے، تو پھر ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسپیکر صاحب کی جو ایک تجویز ہے اس کو مسترد کرتی ہے؟ دیکھیں، ابھی باقاعدہ طور پہ تو پی ٹی آئی کا موقف اس پہ آئے گا، لیکن میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انتہائی لاچار بے بس لوگ ہیں۔ اگر یہ بے بس نہ ہوتے تو یہ آئین پر اتنا حملہ کبھی بھی نہ کرتے۔ میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جمہوری آدمی، جمہوریت پسند لوگ، یا جن میں تھوڑا سا بھی خیال ہو پارلیمنٹ کا یا پارلیمنٹ جمہوریت کا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے اسی کام کے لیے، اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے، وہ جیسا بھی ہو۔ حالانکہ ہسٹری جب لکھی جائے گی تو پھر یہ بڑی بھیانک ہوگی، اور آنے والی کئی نسلیں یاد رکھیں گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آئین پاکستان پر اتنا بڑا حملہ کیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے خان صاحب کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے، یا اوورآل جو آپ کے تحفظات ہیں ان کے حل کے لیے کوئی آپ حکمت عملی کو تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جاری ہے، اور میں آپ کے پروگرام اس کو چھوڑ کے آیا ہوں پروگرام کرنے کے لیے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ سوچ رہے ہیں اور بڑا مضبوط لائے عمل بنا کر اب ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب ریلیز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے؟ بالکل، ون آف دا آپشن یہ بھی ہے، لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتا کہ کون سا لائے عمل جو ہے اس پہ وہ ہوگا، لیکن ون آف دا آپشن ضرور ہے اسلام آباد کی طرف۔ تو یہ سر جو اجلاس ابھی جاری ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ وہی اپوزیشن الائنس کی جو تحریک ہوگی، آپ اسی میں شمولیت، آپ اسی کا حصہ تو ہیں، آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں یا الگ ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں مختلف موضوع ہیں، اور سب سے بڑا یہی بات ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ شفقت عباس صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شفقت عباس اعوان صاحب کی آپ نے سنی پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی میں تبدیلیاں لا رہی ہے اس حوالے سے مشاورتی اجلاس جاری ہے، اور اسلام آباد آنے کا جو آپشن ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد آنے کا آپشن بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔